بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ قرآنک اینڈ فنکشنل عربک کورس کا آغاز ہے، اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ جوائن ہونے کے لیے، عربی سے محبت کرنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے اپنا وقت فراہم کرنے کے لیے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی عربک لینگویج کے یا کوئی سی بھی لینگویج کے کورسز ہوتے ہیں تو عام طور پر شروعات ہو جاتی ہے اس کے گرامر سے یا اس کے الفاظ سے۔ میں نے یہاں پر یہ سوچا کہ آپ کو عربی زبان کے بارے میں ایک دو کلاسز لے لوں تاکہ آپ لوگوں کو وہ ساری معلومات مل جائیں جو تقریباً عربی زبان میں جب بیچلرز کیے جاتے ہیں یا اس کے اندر پی جی کیا جاتا ہے اس وقت حاصل ہوتی ہیں، یا جو شوقین ہوتے ہیں تو وہ پڑھتے ہیں۔ بہت زیادہ مختصر انداز میں میں نے بتانے کی کوشش کی ہے، یہاں پر جمع کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے، یہ پریزنٹیشن ہے۔ ایک چیز آپ لوگوں سے گزارش ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ والی کلاس تھوڑی سی لمبی ہو جائے، میں کوشش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے شارٹ ہی رکھوں، لیکن ایک دو کلاسز ایسی ہوں گی جس کے اندر آپ لوگوں کو کچھ ہی دیر میں بہت ساری معلومات مل جائیں گے۔ کیا تیار ہو آپ لوگ؟ شروع کریں؟ جی سر۔ جی سر، جی سر۔ اوکے، تو سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ آپ کو اس کورس میں کیا کیا چیزیں سکھائی جائیں گی۔ سب سے پہلے آج کا لیکچر ہے، اور وہ ہے عربی زبان کا تعارف، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، اور عربی زبان سے متعلق جتنے سبجیکٹس ہوتے ہیں، جتنے علوم ہوتے ہیں، اس کے بارے میں۔ اور اس کے بعد دوسرا لیکچر ہوگا گرامر کے بارے میں۔ گرامر ہوتی کیا ہے، کیا اس کی خصوصیات ہیں، کتنی قسم کی گرامر ہوتی ہے، تفصیل ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اس گرامر کے تعارف کے بعد چھوٹا موٹا ایک لیکچر لے لیں گے جس کے اندر آپ لوگوں کو کچھ ٹرمز بتا دی جائیں گی، کچھ اصطلاحات سکھا دی جائیں گی، کچھ چیزوں کے بارے میں بتا دیا جائے گا جو آپ نے اس کورس کو پورا کیا یا نہیں کیا، کسی اور جگہ بھی چلے گئے، کسی اور جگہ آپ نے اس کورس کو پڑھا، یا کسی بھی عربی زبان کی کتاب آپ نے پڑھی، تو آپ کو ان اصطلاحات کی، ان ٹرمز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اگر آپ نے ان چیزوں کو صحیح سے سیکھ لیا تو آپ بہت سی چیزوں کو ایزیلی سمجھ سکتے ہو۔ تو تھرڈ لیکچر اس کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد ہم فورتھ لیکچر میں رکھتے ہیں قرآن کا ایک سورہ اور اس کی ووکیبلری، اس کا ٹرانسلیشن، ایک حدیث، اس کی ووکیبلری، اس کا ٹرانسلیشن۔ اوکے، کلیئر ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد ففتھ لیکچر ہے، وہاں سے شروع ہوتے ہیں ہمارے کیا کہتے ہیں اصل لیکچرز، جس کے اندر ہم بتائیں گے عربی الفاظ، اس کو یوز کرنے کا طریقہ، اور بہت سی چیزیں ہیں جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو مائیں استفہامیہ ہیں، اور دو الفاظ مزید ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو کچھ ووکیبلری بھی ملے گی۔ آپ دیکھیں ہر جگہ پر، یہاں دیکھیں، یہاں دیکھیں، یہاں دیکھیں، یہاں ہر جگہ جتنے بھی لیکچرز ہیں آپ کو جدید الفاظ کا سیکشن مل رہا ہے۔ یہاں پر بھی ہے، قرآن اور حدیث ہے، اس کے اندر بھی کچھ الفاظ ہوں گے۔ تو تقریباً ہر لیکچر میں ووکیبلری سے لیس کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ ووکیبلری ہوگی تو لینگویج ہوگی، ورنہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہم یہاں پر کچھ اور ٹرمز ہیں، یہ ساری ٹرمز اس کے اندر آ جائیں گی مبادیات قواعد میں۔ کیا میں سمجھا پا رہا ہوں؟ حوار کہتے ہیں جی سر۔ کنورزیشن کو، عربی زبان میں بات چیت، یہاں سے شروع ہوگی، اور اس کے بعد ہم آگے آگے چلتے جائیں گے۔ تو یہ ٹوٹل 22 لیکچرز ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے
اور اسی کے حکم سے ہم اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ لوگوں کی جہاں تک ہو سکے رہنمائی کریں گے. آگے چلیں. جی سر. انشاءاللہ. اب آتے ہیں آج کی پہلی ٹاپک پر. کیا ہے آج کی پہلی ٹاپک؟ عربی زبان. عربی زبان کیا ہے؟ عربی زبان کی ہسٹری کیا ہے؟ عربی زبان کی خصوصیات کیا ہے؟ اور گرامر سے متعلق تھوڑا سا. تو یہاں پر دیکھیں، آپ لوگ پڑھ سکتے ہو عربی زبان. ہم عربی میں کیا کہیں گے اسے؟ اللغۃ العربیہ. یہ عربی زبان میں نام ہے. دنیا کی قدیم ترین زبانوں میں سے ہے، اہم ترین زبانوں میں سے ایک ہے. عربی زبان کا نام عربی کیوں پڑا؟ عربی، عین را با، اس کا مطلب ہوتا ہے مسافر بننا، کسی جگہ گھومنا پھرنا. دیہاتوں میں ادھر ادھر گھومنا پھرا جاتا ہے. تو جو خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں، گاؤں دیہات میں رہتے ہیں، صحراؤں میں رہتے ہیں، ان لوگوں کو کہا جاتا ہے عرب. ان کی جو زبان تھی اس کا نام پڑ گیا عربی، کیونکہ یہ جو جزیرہ ہے جو آگے آپ لوگوں کو بتایا جائے گا، یہ جزیرہ صحرا تھا، ڈیزرٹ تھا. یہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی رہ بھی سکتا ہے، کوئی آ بھی سکتا ہے. بالکل سنگلاخ علاقہ تھا. یہاں پر بس یہی لوگ رہتے تھے جو صحرا نشین تھے. تو ان کی جو زبان ہوتی تھی وہ زبان عربی زبان کہلاتی تھی. یہ زبان کا تعلق کس زبان سے ہے؟ آپ لوگوں نے اگر پڑھا ہے کچھ لینگویج کو تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا، لینگویج کی بھی فیملی ہوتی ہے، اس کا بھی خاندان ہوتا ہے. جیسے انڈو یوروپین لینگویجز، جیسے ایفرو ایشیٹک لینگویجز، اسی طرح ایک فیملی ہے سیمیٹک لینگویجز، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں سامی زبان. سامی کو کیوں اس کا نام سامی کیوں پڑا میں آگے بتاؤں گا. تو عربی زبان کا تعلق کس زبان کے خاندان سے ہے؟ سامی زبانوں کے خاندان سے ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ اسلام آنے کے بعد سے بولی جا رہی ہے، بلکہ یہ اسلام کے آغاز سے پہلے سے بولی جا رہی ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ صرف جو ہے سعودیہ میں بولی جاتی ہے یا اس کے اطراف کے ممالک میں بولی جاتی ہے. مشرق وسطیٰ جسے کہتے ہیں، مشرق وسطیٰ کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ مشرق وسطیٰ کہتے ہیں مڈل ایسٹ کو، گلف کنٹریز. اور شمالی افریقہ، نارتھ افریقہ کے کئی ممالک کی یہ جو ہے نیشنل لینگویج ہے. اس کے علاوہ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اسلامی دنیا کی ایک مقدس زبان بھی ہے، ریلیجس لینگویج. موجودہ زمانے میں عربی زبان بولنے والے کتنے ہیں؟ دیکھیں آپ یہاں پر، آپ دیکھ سکتے ہو عربی زبان تقریباً 30 ملین، یعنی اگر ہم اردو میں کہیں تو 30 کروڑ لوگوں کی یہ مدر ٹنگ ہے، اور دنیا کے مختلف حصوں میں یہ بولی جاتی ہے. کتنی بڑی تعداد ہے نا؟ کہاں کہاں بولی جاتی ہے؟ شرق اوسط میں بولی جاتی ہے. شرق اوسط میں، مڈل ایسٹ میں کون سے ممالک آتے ہیں؟ سعودیہ عربیہ، یمن اور عمان، یونائٹڈ عرب امریٹس، کویت، بحرین، قطر، عراق، جارڈن جسے ہم اردن کہتے ہیں. اور اسی طرح نارتھ افریقہ جس کے اندر آتا ہے ایجپٹ، لیبیا، تیونس، الجزائر، موروکو، مراکش جسے کہتے ہیں، سودان اور مختلف علاقے. اور اس کے علاوہ مزید اور بھی علاقے ہیں، لبنان ہے، شام ہے، فلسطین ہے، اور افریقہ کے اور کچھ کنٹریز ہیں. یہ ساری زبانیں، ان کی جو زبانیں ہیں یہ عربی زبان ہے. عربی زبان کی خصوصیات دیکھتے ہیں. آپ لوگوں کو بات سمجھ آ رہی ہے یا جلدی ہو رہا ہے؟
جی آ رہی جی سب آ کو؟ رہی ہے سمجھ. جی جی تو سمجھ آ رہی ہے. اوکے. بور تو نہیں ہو رہے؟ انجوائے کر رہے ہو؟ ساری باتیں جی. انٹرسٹنگ ہے. جی چلیں. اب دیکھیں عربی زبان کی خصوصیات کیا ہیں. اگر آپ لوگوں سے پوچھا جائے آپ کو جی عربی زبان آتی ہے، مجھے بتاؤ ذرا عربی زبان کی خصوصیات کیا ہیں، کیا بتاؤ گے؟ تو یہاں پر ہم آپ کو کچھ چیزیں بتاتے ہیں، آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی. چھوٹی موٹیاں پتہ ہے لیکن جواب نہیں ملتا نا. عربی زبان کی خصوصیات ہے اس کے حروف تہجی، اس کے الفابیٹس. اس کے الفابیٹس 28 ہیں، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دائیں سے بائیں لکھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اس کی مصوتی علامات ہیں. جلدی سے بتاؤ مصوتی علامات کسے کہتے ہیں؟ بتائیں. نہیں سر پتا تو کیا نہیں پوچھا پتا. آپ نے؟ یہاں پر لکھا ہوا ہے نا مصوتی علامات کسے کہتے ہیں؟ جلدی جلدی. نہیں پتا تو نہیں پتا کہہ دو. مخارج کسی نے ٹائپ کیا ہے. پروننسیشن. جی بالکل. پروننسیشن الگ چیز ہوتی ہے، لیکن پروننسیشن کے لیے کیسے پروننس کیا جائے اس کے لیے کچھ سائنس ہوتی ہیں. اسے کہتے ہیں مصوتی علامات، انگلش میں کہتے ہیں ڈایاکریٹکس. ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں زبر زیر پیش. ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہ لفظ یاد رکھ لیں. مصوتی علامات کہتے ہیں، اور عربک گرامر کی ٹرم میں اسے کہتے ہیں تشکیل یا اعراب. ٹھیک ہے، تو یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے. عربی زبان کی میں جو مصوتی علامات ہیں، ڈایاکریٹکس ہیں، یہ بہت 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 زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس سے تلفظ میں مدد ملتی ہے، معنی میں فرق پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ عربی زبان کے قواعد ہیں، صرف ہے، نحو ہے، یہ عربی زبان کے قواعد کے نام ہیں. ایک ایک چیز کو الگ الگ ایکسپلین کیا جائے گا. صرف کیا ہوتی ہے اور صرف کے اندر کیا کیا ٹاپکس ہوتے ہیں، نحو کیا ہوتی ہے، اس کے اندر کن چیزوں کو زیر بحث لایا جاتا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے. یہ یوں سمجھ لیجئے عربی گرامر بہت زیادہ مفصل ہے، تفصیل رکھتا ہے اپنے اندر، بہت ڈیٹیلڈ ہے، پیچیدہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ مضبوط اس کے اصول ہیں. دوسری زبانوں کی طرح فوراً سے ٹوٹ نہیں جاتے، بلکہ بہت زبردست قسم کے اصول بنائے گئے ہیں. ایک لفظ آپ کو اگر پتہ لگ گیا تو آپ اس سے سینکڑوں الفاظ بنا سکتے ہو. آپ کو ہر لفظ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہر لفظ آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہر ایک کا میننگ آپ کو پتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو ایسے طریقے سے عربی زبان کے اصول جو بنائے گئے ہیں وہ سکھائے جائیں گے، جس سے آپ ایک طریقے سے اگر ایک رول آپ نے اگر یاد رکھ لیا تو آپ اس سے عربی زبان کے جتنے بھی اس سے تعلق رکھنے والے الفاظ ہوتے ہیں اس کو پڑھ بھی سکتے ہو، بول بھی سکتے ہو، سمجھ بھی سکتے ہو، اور اس کو لکھ بھی سکتے ہو. اب آتے ہیں عربی زبان کی آج کل کی دنیا میں حیثیت دیکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ عربی زبان بہت زیادہ پرانی ہے تو اس کی حیثیت کم ہو گئی ہے، بلکہ اس کی حیثیت بہت بڑھ رہی ہے، بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور فی الحال اس کی حیثیت بہت زیادہ اونچی ہے. اتنی اونچی ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس، اقوام متحدہ جسے کہتے ہیں، اس کی یہ نیشنل لینگویج، اس کی یہ آفیشیل لینگویج ہے. سوری، 6 زبانیں ہیں سرکاری زبانیں اقوام متحدہ کی. ان 6 زبانوں میں سے ایک زبان ہے. آپ اندازہ لگائیں، دنیا کی اتنی زبانیں ہیں، ہزاروں زبانیں ہیں، ان میں سے 6 کو چنا گیا، اور ان 6 میں سے ایک عربی زبان ہے، تو اس کی حیثیت کتنی زیادہ بلند ہوگی، ہے نا؟ جی جی ہاں جی بالکل. اس کے علاوہ دیکھیں یہ میڈیم آف انسٹرکشن بھی ہے. دنیا بھر کے کئی تعلیمی اداروں میں عربی زبان کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور عربی زبان کو ذریعہ بنایا جاتا ہے سکھانے کے لیے. اس کے علاوہ اقتصادی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے.
اگر عربی زبان آ جائے تو بزنس میں بہت فائدہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے ٹریڈز وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی عربی زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ ہے فی الحال عربی زبان کی عالمی حیثیت۔ میں یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ جو کورس ہے یہ صرف مذہبی کورس نہیں ہے، ریلیجیس کورس نہیں ہے، بلکہ یہ موجودہ زمانے کی حیثیت اور موجودہ زمانے کو بھی اس کے اندر مد نظر رکھا گیا ہے، اسی لیے ان سب چیزوں کو یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جی میں سمجھا پا رہا ہوں آپ لوگوں کو؟ جی بالکل جی سمجھ سر رہا ہوں۔ جی سر اوکے، یہ تو جتنا بھی آپ نے تھا یہ انٹروڈکشن تھا، سمجھ لیجئے عربی زبان کسے کہتے ہیں، کیا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب تھوڑی سی ہسٹری بھی جان لیتے ہیں عربی زبان کی۔ عربی زبان کی تاریخ 1500 سال پرانی ہے۔ ایسا کیوں کہا جاتا ہے، جبکہ میں نے کہا کہ یہ قرآن کی، شریعت کی، اسلام کی آمد سے پہلے سے ہے نا، کیونکہ 1400 سال تو ہو گئے اسلام دین محمدی آئے ہوئے، پھر یہاں پر 1500 سال کہا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے تک کی عربی زبان کا لٹریچر نہیں ملتا، ٹھیک ہے؟ اور جو سب سے پہلا عربی زبان کا لٹریچر جس سال سے، جس سن سے ملتا ہے، وہ انتہائی فصیح اور بلیغ اور جوان زبان ملتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عربی زبان نے کافی مراحل طے کیے ہیں اس لیول پہ پہنچنے کے لیے، کیونکہ کوئی بھی زبان شروع ہوتی ہے تو فوراً سے اس کے اندر فصاحت، بلاغت، شاعری اور خطابت اور بہت ساری چیزیں ایسے نہیں آ جاتی نا، آہستہ آہستہ ترقی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ترقی ہوتی ہے۔ تو عربی زبان کا جو پہلا ہمیں کوئی لٹریچر کا ٹکڑا ملتا ہے، کوئی ایسے الفاظ ملتے ہیں، چاہے وہ شاعری ہو، چاہے وہ خطابت ہو، چاہے وہ کہاوتیں ہوں، وہ اتنی ڈیپ اور اتنی زیادہ فصاحت اور بلاغت، جسے ہم ریٹورک کہتے ہیں انگلش لینگویج میں، اتنی گہری ہے اس کے اندر، تو کہ محسوس ہوتا ہے کہ اس سے بہت سال پہلے سے عربی زبان کا وجود تھا۔ اب وہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا وجود نہیں ملتا۔ تو یہاں پر لٹریچر کے حساب سے کہا جا رہا ہے کہ عربی زبان کی تاریخ 1500 سال پرانی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے بات یہاں پر میں نے یہ اس لیے لکھا کیونکہ آپ اگر کسی بھی لینگویج، کسی بھی کتاب کو پڑھو گے عربی زبان کے تعلق سے، اس کی ہسٹری پڑھو گے، اس کی کوئی بھی لٹریچر کو پڑھو گے، تو وہ 1500 سال پرانے سے ہی شروع ہوتا ہے نا، وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ خیال نہ رہ جائے کہ عربی زبان بس یہیں سے شروع ہے، اس سے پہلے نہیں تھی۔ تو میں یہاں پر یہ پوائنٹ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے سے تھی، لیکن ہمیں یہاں سے ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ عربی زبان کا جو پہلا دور تھا اسے کہا جاتا ہے جاہلیت کا دور، قبل از اسلام دور، ٹھیک ہے؟ جی اور یہ وہ لینگویج ہے جو صرف جزیرہ نمائے عرب میں بولی جاتی تھی، عربین پیننسولا میں بولی جاتی تھی، اس کے باہر یہ زبان تھی ہی نہیں۔ اسلام کے بعد یہ زبان تیزی سے پھیلنے لگ گئی، یعنی عرب سے باہر، پیننسولا سے باہر، اور اسلامی فتوحات ہونے لگی تو پھر یہ مختلف خطوں میں بھی عام ہونے لگ گئی، ہے نا؟ تاریخ پتہ چل رہی ہے پہلے کہاں بولی جاتی تھی اور پھر آگے آگے بڑھی کیسا، وہ عربی زبان پھیلی کیسے، اسلام کی وجہ سے عربی زبان پھیلی ہے۔ آپ کو پتہ ہے عربی زبان اتنی پیور کیوں ہے؟ عربی زبان اس لیے پیور ہے، دوسری زبانیں دیکھو آج اتنی پیور نہیں ہے عربی زبان، وہاں پر چلے جائیں آپ، عرب جائیں تو وہاں پر ہر قسم کا عجیب عجیب ڈائلیکٹ ملے گا، عجیب عجیب الفاظ ملیں گے، انگلش کے الفاظ بھی شامل، فرینچ کے الفاظ بھی شامل، اردو کے الفاظ بھی شامل، یہ ملے گا۔ لیکن یہ قبل از اسلام دور میں عربی زبان اتنی زیادہ فصیح اور بلیغ اور اتنی پیور اس لیے تھی کیونکہ ان کا کوئی رابطہ ہی نہیں تھا دوسرے کنٹریز سے، یہ بس اپنی دنیا میں مست تھے، صحرا نشین تھے، بس ادھر ادھر گھومتے، شاعری کر لیتے، اور جو بھی کھجور ملتا یا جو بھی کچھ بھی ہوتا اس کا کاروبار کر لیتے، بس بات ختم۔ کبھی کبھی جانا ہوتا تو ملک شام وغیرہ چلے جاتے اور واپس آ جاتے، تو اتنا زیادہ فرق نہیں ہوا۔
ان کی زبان دیکھو، جب ہم ایک زبان والے دوسری زبان والوں سے ملتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، تو ان کے کلچر بھی ہمارے اندر آتے ہیں، ان کے الفاظ بھی ہمارے اندر آتے ہیں، ان کے لہجے بھی ہم لیتے ہیں. یہ ایک فطری سی چیز ہے یا نہیں ہے؟ جی جی سر. بالکل. تو عربی زبان اور اہل عرب کا تعلق باہر کی دنیا سے، غیر عرب سے نہیں تھا، بالکل کٹے ہوئے تھے. اسی لیے وہ زبان بہت زیادہ پیور تھی، بہت زیادہ پیور. لیکن جب اسلام پھیلنے لگا، آگے بڑھتے چلے گئے، تو ان کی زبان میں بھی چینجز آنے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ اگر آپ نے سمجھ لیا نا، تو بہت سی چیزیں آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گی آگے. چلے، اس کے بعد ہے آج عربی زبان مختلف حصوں میں بولی جاتی ہے، مختلف لہجوں میں یہ تقسیم ہو چکی ہے، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو ابھی بتایا ہے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں قبل از اسلام دور کی عربی کیسی تھی. قبل از اسلام دور کون سا ہوتا ہے، ذرا بتائیے. زمانہ جاہلیت. جب اسلام نہیں آیا تھا، حضور پہلے. نہیں آیا تھا. جی، قبل از اسلام دور میں عربی زبان جزیرہ نما عرب کے مختلف قبائل میں بولی جاتی تھی، اور اس دور میں عربی زبان میں مختلف قسم کی تخلیقات بھی ہوئی، مختلف روایات بھی موجود ہیں. اس دور کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے. اس کے اندر بہت زبردست قسم کی شاعری ملتی ہے، ادبی تخلیقات ملتی ہیں، اور اتنی زیادہ اہم ترین شاعری ہوئی کہ ان اشعار کو معلقات کہا جانے لگا. المعلقات السبع. المعلقات السبع کسے کہتے ہیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ پتہ ہے آپ لوگوں میں سے کسی کو؟ جی سر، یہ شاعری کی 7 تختیاں تھیں جو کعبہ میں لٹکائی ہوئی تھی انہوں نے، عربوں نے. کیوں لٹکائی تھی؟ سر کیونکہ ان کا کلام بہت فصیح و بلیغ تھا، تو مطلب وہ اس لیے کہ لوگ ان کی فصاحت و بلاغت کو دیکھیں اور داد دیں. بالکل. تو یہ معلقہ کہتے ہیں وہ چیز جس کو آویزاں کیا جائے، وہ چیز جس کو لٹکایا جائے تاکہ ہر کوئی اسے دیکھ سکے، پڑھ سکے. السبع کا مطلب ہوتا ہے 7. 7 ایسے شاعر تھے جن کے مشہور قصیدے تھے جو کعبے کی دیواروں پر لٹکائے جاتے تھے. اس کا دوسرا نام محتبات بھی ہے، کیونکہ اس کو سونے کے پانی سے، ذہب سے لکھا جاتا تھا. یہ قصیدے اعلیٰ درجے کی شاعری کی نمائندگی کرتے تھے، اور عرب قبائل کی زندگی، ان کی جنگیں، ان کی محبت، ان کی کہانیاں، مختلف قسم کی ان کی جو تشبیہات تھیں، وہ اس کے اندر شامل تھی. اسی لیے دیکھیں، میں نے جو تصویر لی ہے آپ وہاں پر دیکھیں، اس کے اندر عربی زبان بھی ہے، ہرن بھی ہے، اور مختلف ٹیلے نظر آ رہے ہیں، صحرا نظر آ رہے ہیں. یہ عربی زبان کے قصیدے، عربی زبان کی شاعری کو بتاتی ہیں. معلقات سمجھ میں آ گئے؟ معلقات کے شعراء میں ایک جی شاعر تھا امراء القیس، ایک شاعر تھے طرفت العبد، طرفہ ابن العبد اور زہیر ابن ابی سلمہ، دوسرے مختلف قسم کے اور بھی ہیں. خیر، ہم آتے ہیں قصیدوں پر. قصیدے عربی شاعری کی ایک معروف صنف ہے، ایک معروف شکل ہے. یہ بہت زیادہ لمبی نظموں پر مشتمل ہوتی ہے. ان قصیدوں میں مختلف موضوعات ہوتے ہیں، کسی کی تعریف کرنا ہے، کسی کی عزت نکالنا ہے، جسے ہم ہجو کہتے ہیں، یہ بھی ایک بہت اہم قسم ہے. اور اسی طرح کسی کا مرثیہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر بھی یہ استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جی. جی. اس کے بعد آتے ہیں عربی زبان کی ساخت پر. عربی زبان بریرہ کہہ رہی ہے کہ آپ ریپیٹ کر دیں. کیا ریپیٹ کروں؟ یہی سب کیا تعریف. مطلب یہ سب؟ کہاں سے؟ بس یہ والی بات جو ابھی کہی.
قصیدے سے بتا دیں. میں نے کہا قصیدے عربی زبان کی، عربی شاعری کی ایک معروف، ایک مشہور صنف ہے، اور قصیدے کا مطلب ہوتا ہے لمبی لمبی نظمیں. اور قصیدوں کے اندر جو موضوعات ہوتے ہیں وہ موضوعات عام طور پر مدح، ہجو، رسا، یہ چیز ہوتی ہے اس کے اندر. سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی آ گئی ہے انہیں. جی سر جی. اچھا. عربی زبان کی ساخت. عربی زبان کی جو ساخت ہے، جو بناوٹ ہے، وہ روٹ لیٹرز پہ چلتی ہے. روٹ لیٹرز کا مطلب ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں 3 حرفی جڑیں. ٹھیک ہے؟ جتنے بھی آپ کو الفاظ ملیں گے وہ ان کے کچھ روٹ لیٹرز ہوں گے. تو عام طور پر کم سے کم وہ روٹ لیٹرز ہوں گے 3 اور زیادہ سے زیادہ 5. تو اس سے عربی زبان کا سٹرکچر بنتا ہے اور وہ زبان بنتی ہے. سمن عدنان پوچھ رہی ہیں کون سی جڑیں؟ روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، ہر لفظ کے اندر کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو اس کے معنی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے مکتوب. تو مکتوب ایک لفظ ہے، اس کے اندر 3 لیٹرز ایسے ہوں گے جو بہت اہم ہوں گے اور اسی سے اس کا معنی سمجھ میں آ رہا ہوگا. اور وہ کون سے لیٹرز ہیں؟ کاف، دال، کاف، تا اور با. یہ کاف، تا اور با یہ 3 لیٹرز ہیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے لکھنا. اس کو ایک خاص سانچے میں، ایک خاص انداز میں بنا دیا گیا، مکتوب بنا دیا گیا. تو اس کا معنی ہو گیا وہ چیز جو لکھی گئی ہو، لکھا ہوا. اور اسی کو انہی 3 لیٹرز کو ایک دوسرے انداز میں، ایک دوسرے قالب میں ڈال دیا جائے، کاتب بنا دیا جائے. تو یہاں پر بھی دیکھیں کاف ہے، تا ہے اور با ہے. یہاں پر بھی 3 لیٹرز ہیں، لیکن اب اس کا مطلب کیا بن گیا؟ اس کا مطلب بن گیا ہے لکھنے والا. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ عربی زبان کا جو بھی لفظ آپ کو ملے گا وہ 3 لیٹرز کم سے کم اس کے اندر اصلی الفاظ، اصلی حروف ہوں گے، اس سے کم نہیں ہو سکتا. عربی زبان کی ساخت، عربی زبان کی بناوٹ ہوتی ہے کم سے کم 3 لیٹرز کے ذریعے سے، 4 لیٹرز کے ذریعے سے، 5 لیٹرز کے ذریعے سے. ٹھیک ہے؟ جی. جی. لسانی ترقی. قبل از اسلام دور میں عربی زبان نے مختلف قبائل کے درمیان تعلقات قائم کیے، تجارتیں ہوئیں اور اس وجہ سے عربی زبان میں ترقی ہوئی اس زمانے میں، اور زبان کی خوبصورتی بھی پیدا ہونے لگی اور گرامر کی بنیادیں بھی اسی دور میں رکھی گئیں. ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں لغت پر. لغت کسے کہتے ہیں؟ لغت کہتے ہیں لینگویج کو. ٹھیک ہے؟ اس دور میں عربی زبان کی لینگویج جو تھی نا، لغت، ڈکشنری کہہ لیں آپ، الفاظ کہہ لیں، اتنی زیادہ وسیع تھی. اگر آپ نے ڈیمو کلاس لی ہوئی ہیں تو آپ لوگوں کو اس کا اندازہ ہوا ہوگا. مختلف الفاظ ہیں، ان کے معانی ہیں، قبائل کے تجربات ہیں اور مختلف ماحول کے اثرات ہیں. تو اس طرح سے عربی زبان بہت زیادہ گہری بن گئی. ٹھیک ہے؟ کیا ہے بھائی خلاصہ یہی ہے عربی زبان کی اس والی تاریخ کا، قبل اسلام دور کے عربی کا اور اس کے ادب کا، کہ عربی زبان کا یہ جو قبل اسلام دور ہے یہ اتنا زیادہ اہم ہے کہ ان کے بغیر عربی زبان کو سمجھنا بہت مشکل ہے. اسلام کے آ جانے کے بعد بھی اس دور کی عربی آج بھی پڑھائی جاتی ہے تاکہ قرآن سمجھ میں آ سکے،
حدیثیں سمجھ میں آ سکیں، اور بہت ساری وہ چیزیں جو فصاحت اور بلاغت سے تعلق رکھتی ہیں وہ چیزیں پڑھی جا سکیں، سمجھ میں آ سکیں۔ سمجھ آ گئی؟ جی ٹھیک ہے۔ جی اب آتے ہیں عربی زبان کی تاریخ بعد از اسلام دور کی عربی۔ اب تک کیا تھا؟ قبل از اسلام، اسے کہتے ہیں ہم پوسٹ اسلامک ایرا، ٹھیک ہے؟ پہلے کیا تھا؟ پری اسلامک ایرا۔ جی اس کے اندر کیا ہوا؟ قرآن مجید کا نزول ہوا۔ عربی زبان نے اتنی ترقی کر لی کہ اس سے زیادہ ترقی کسی اور زبان نے نہیں کی، ہے نا؟ جی قرآن بالکل مجید نازل ہو گیا، اس کی وجہ سے عربی زبان اب سیکریٹ لینگویج بن گئی، ہولی لینگویج بن گئی، مقدس زبان بن گئی۔ اب تک مقدس زبان نہیں تھی، ہے نا؟ تو یہ عربی زبان کی تاریخ بتا رہا ہوں میں۔ ہاں جی عربی زبان کو سمجھنے کے لیے، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے پھر عربی زبان کی بہت زیادہ مہارت کی ضرورت ہے، بہت زیادہ۔ اس کے اندر لغوی ترقی بھی ہوئی۔ میں نے بتایا پہلے ہی عربی زبان بہت زیادہ ہائی لیول والی تھی، لیکن اسلام آنے کے بعد بہت ساری چینجز، انقلابات پیدا ہو گئے، پورا عرب بدل کے رہ گیا، ہے نا؟ تو اس کے اندر پھر بہت ساری چینجز آئیں گی، انقلاب آئے گا، تو بہت سارے نئے الفاظ بھی لوگوں کے سامنے آئیں گی۔ قرآن آیا، حدیث لوگوں کے سامنے آئی، تو اس کے اندر بہت سارے نئے ٹرمز بھی لوگوں کے سامنے آئے، تو اس طرح سے لینگویج بہت زیادہ ترقی کرنے لگی، ٹھیک ہے؟ جی حدیث آ گیا، فقہ آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، اعمال ہیں، اور اسی طرح کیا کہتے ہیں، اسلامی اصولوں کی تشریح ہے، ان کی تدوین ہے، ان سب کے لیے عربی زبان کا استعمال ہونے لگا، اور اس طرح عربی زبان بہت زیادہ اونچی 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 ہونے لگی۔ علمی ترقی، یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اب جب یہ ساری چیزیں آئی نا، قرآن آ گیا، لوگوں کا ذہن بدلا، لغوی ترقی ہوئی، نئے اصطلاحات آ گئے، حدیث و فقہ لوگوں کے سامنے آ گئی، تو اب لوگوں کا ذہن بھی چینج ہوا۔ تو اب علمی ترقی ہونے کے باعث عربی لٹریچر میں بھی بہت زیادہ عروج آیا، بہت زیادہ بلندی لوگوں کے اندر آ گئی، اور بالکل بہت چینج ہو گئی۔ ہم جب پری اسلامک ایرا پڑھتے ہیں، اس کے بعد جب پوسٹ اسلامک ایرا پڑھتے ہیں، تو بہت زیادہ چینج نظر آتا ہے بہت سی چیزوں میں، ٹھیک ہے؟ اس دور میں اسلامی فتوحات بھی بے شمار ہوئی ہیں، اور جہاں جہاں بھی یہ فتوحات ہوئی، وہاں وہاں عربی زبان کا سکہ بیٹھنے لگا۔ شمالی افریقہ ہے، مصر ہے، لیبیا ہے، تیونس ہے، الجزائر ہے، مراکش ہے، موریتانیہ ہے، یہ ساری زبانیں، یہ سارے علاقے عربی زبان کی فی الحال جو ہے وہ سرکاری حیثیت حاصل کر چکی ہیں۔ اسی طرح اندلس ہے، اسپین ہے، ایک زمانے تک اندلس نے عربی زبان کی، جسے ہم اسپین کہتے ہیں، یورپین کنٹری ہے نا، اتنی زیادہ یہاں سے عربی زبان کی خدمتیں ہوئی ہیں جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح مشرق وسطیٰ ہے، عراق ہے، شام ہے، لبنان ہے، ایران ہے، یہ سارے وہ علاقے ہیں جو اس زمانے میں فتح ہوئے، اور یہاں پر عربی زبان آگے 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 بڑھتی چلی گئی، ٹھیک ہے؟ جی اب آتے ہیں عربی زبان کے سنہری دور پر۔ عربی زبان کا سنہری دور کون سا کہلاتا ہے؟ عباسی۔ گولڈن ایرا کہلاتا ہے، یہ گولڈن ایرا۔ اس سے پہلے عربی زبان کی اتنی ترقی نہیں ہو سکی، اس کے بعد عربی زبان کی اتنی زیادہ ترقی نہیں ہو سکی جتنی ترقی عباسی دور میں ہوئی ہے، جسے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، یہ کون سی سینچری کا ہے؟ 9th سینچری، یہ یہاں پر آپ کو نام لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ سارا علاقہ جو آپ دیکھ رہے ہو، یہ جتنا بھی علاقہ ہے، یہ سب کا سب انہی کا علاقہ ہے، عباسی خلفاء کا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کے خاندان سے
ایک شخص نے خلافت شروع کی، خلافت بنو امیہ کو ختم کر کے، اور بہت زیادہ اس نے ترقی دی. یہاں پر ایک چھوٹا سا نظر آ رہا ہے اسپین، یہاں پر بنو امیہ کی خلافت تھی جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے. تو یہاں پر بھی عربی زبان کی خدمتیں ہوئی، اور یہ اتنے بڑے علاقے میں بھی عربی زبان کی خدمتیں ہوئی، اور عربی زبان چہار دانگ عالم میں پہنچ گئی. ٹھیک ہے. اب عباسی دور میں کیا کیا ہوا؟ عباسی دور میں ترجمے کی تحریک چلی. ہوا یہ کہ وہ جو بادشاہ تھے وہ بادشاہ علم دوست تھے. ان لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم عربی زبان کے اندر بہت سارے علوم کو منتقل کریں گے. دنیا جہاں سے اعلان کر دیا گیا کہ جو چیز جانتا ہے وہ سب ہمارے پاس آ جائیں، اور ان کو بے شمار رقم دے دی گئی، اور ان کو کہا گیا کہ جو تم جانتے ہو اس کو عربی زبان میں منتقل کر دو. یونان کے جتنے علوم ہیں وہ سارے کے سارے علوم عربی زبان میں منتقل ہو گئے. ہندوستان کی ہندی کے سنسکرت کے جتنے علوم تھے وہ عربی زبان میں منتقل ہوتے چلے گئے. اور اس طرح عربی زبان نے کتنی زیادہ ترقی کی اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہو صرف اس بات سے کہ اس زمانے کے عباسی دور میں انگریزوں نے عباسی دور کے معلمین، اساتذہ، اسکالرز کی جوتیوں میں بیٹھ کر وہ علوم حاصل کیا، اور بعد میں جا کے لاطینی اور انگریزی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا، اور آج انگلش زبان ایک بڑے لیول پہ پہنچ چکی ہے. تو یہ اس وجہ سے ہوا. ترجمے کی تحریک بہت 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 اہم تحریک ہے. آگے میں بتا رہا ہوں. اس ترجمے کی تحریک کے لیے بیت الحکمت کے نام سے، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ اتنی بڑی بہترین خوبصورت عمارت اس زمانے کی، یہ بغداد ہے. یہاں پر یہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آئے گا، یہاں پر ایک گنبد ہے، یہ ایک شہر ہے بغداد کا، راؤنڈ سٹی کہا جاتا ہے اسے. بیت الحکمت تیار کیا گیا. بیت الحکمت کا مطلب علوم اور حکم کا گھر، جہاں پر ٹرانسلیشنز ہوں گے، جہاں پر ریسرچز ہوں گی، جہاں پر بہت ساری چیزوں کو دنیا کے سامنے ڈسکور کیا جائے گا. سب سے پہلے یہ کہاں ہوا؟ یہ عباسی دور کے زمانے میں یہ ہوا. ٹھیک ہے. جی جی. دیکھیں بیت الحکمت میں کیا ہونے لگا؟ سائنٹیفک ریسرچز ہونے لگی، اور فلسفیانہ ترقی اس کے اندر ہوئی، بہت بہت زبردست قسم کی ترقی. سائنٹیفک بکس لکھی گئیں، اور بہت ساری کیا کہتے ہیں سائنس کے میدان میں بہت بہت آگے بڑھ گئے، بہت زیادہ. سائنس کے اندر وہ بھی آتا ہے نا، میڈیکل فیلڈ بھی آتی ہے. ابن سینا ہے، رازی ہے. یہ لوگ کون سے زمانے کے ہیں؟ یہ لوگ اس عباسی دور کے زمانے کے ہیں. ابن سینا کو پڑھے بغیر، رازی کو پڑھے بغیر، اور دوسرے ایسے لوگوں کو پڑھے بغیر آج کل کے لوگ ترقی نہیں کر سکتے. انہی کے فارمولاز، انہی کے آئیڈیاز، انہی کے ریسرچز کو پڑھ کے آج کل جتنے لوگ ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں، اور ہم ان کو پڑھتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ ان کی ریسرچ ہے، کیونکہ نام بدل دیے گئے، لیٹن لینگویج میں کر دیے گئے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا. اسی طرح ادبی ترقی بھی ہوئی ہے. ادبی ترقی کے اندر لٹریچر آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور بہت سارے یہاں پر میں سائنس اور فلسفیانہ ترقی کے اندر یہ بھی بات بولنا چاہوں گا کہ میتھس میں بھی بہت زیادہ ترقی ہوئی. آج ہم پوری دنیا آج کل سوشل میڈیا ہے جو بھی ہے وہ کس چیز پہ چلتی ہے؟ الگوریتمس پہ چلتی ہے نا. الگوریتمس پہ چلتی ہے. تو الگوریتمس کب ایجاد ہوئے؟ الگوریتمس اس عباسی دور میں ایجاد ہوئے ہیں، اور مسلمانوں نے ایجاد کیے. اور وہ اس شخص کا نام تھا الخوارزمی. اس نے ایجاد کیا، وہ عباسی دور کا تھا. آپ اندازہ لائیں گے کہ کتنی بڑی ترقی ہو گئی ہے نا. الجبرا اتنا اہم ہے کہ جیومیٹری ہو، ٹریگنومیٹری ہو، اور جتنے بھی ہم سول انجینئرنگ بھی جو چیزیں کرتے ہیں اس کے اندر جو چیزیں ایجاد ہوئی ہیں وہ عباسی دور میں ایجاد ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح فلسفیانہ ترقی میں اگر چلے جائیں تو ایسٹرونومی ہے، فلکیات ہے. البیرونی کو پڑھے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا. اس زمانے کے جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے عباسی دور کے لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو اتنی ترقی دے دی ہے. اسی لیے انگریز بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، جو بھی ہو،
وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ عباسی دور اگر نہ ہوتا تو دنیا آج سے 900,000 سال پیچھے چل رہی ہوتی. عباسی دور آیا تو دنیا 900,000 سال آگے بڑھ کے ترقی کرنے لگا. ٹھیک ہے. الفارابی ہے, ابن رشد ہے, ابن سینا ہے, یہ بڑے بڑے کیسے کیسے لوگ تھے. ان لوگوں کو ایک ایک شخص کو پڑھتے پڑھتے زندگیاں ختم ہو جائیں گی ہماری. ان کی ریسرچز پڑھتے پڑھتے ہمارا دماغ ختم ہو جائے گا. اور ادبی ترقی کی بات کر رہا تھا, اس کے اندر شاعری ہے, المتنبی ہے, ابو نواز ہے, بشار بن برد ہے. ایسے ایسے لوگ ہیں, ان کو انگریز پڑھ کے اش کرتے ہیں, کیونکہ ان کی لینگویج میں ایسی شاعری, ایسی فصاحت, ایسی بلاغت نہیں ہے. ہم نے نام سنا ہے الف لیلہ و لیلہ, جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں الف لیلہ, وہ اسی زمانے میں لکھی گئی ہے. تو یہ ادبی ترقی ایسی ہوئی ہے. دیکھیں الف لیلہ جسے ہم کہتے ہیں, اصل اس کا نام ہے الف لیلہ و لیلہ, 1001 نائٹس. یہ وہ کتاب ہے, یہ وہ کہانیاں ہیں جس کی ہر زبان میں ٹرانسلیشن ہے. اتنی زیادہ پسند کی گئی, اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے یہ کب ہوئی؟ عباسی دور میں ہوئی. تو یہ ادبی ترقی ہوئی نا عربی زبان کی, کہ عربی زبان کے قصوں کو ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے, ہر کوئی پسند کر رہا ہے, پڑھنا چاہ رہا ہے نا, بچے بڑے بوڑھے سب. ابن خلدون ہے, ابن خلدون نے ایک تاریخ لکھی, تاریخ ابن خلدون کے نام سے. جتنے لوگوں کو دنیا جہاں کے بارے میں پتا کرنا ہے اور اس نے ابن خلدون کی کتاب نہیں پڑھی تو وہ بیکار ہے, مطلب صرف باتیں کر رہا ہے وہ. ٹھیک ہے. خیر, میں یہاں پر آگے بڑھتا ہوں. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ عربی زبان کون سے خاندان سے ہے؟ سامی. سامی. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ سیمیٹک لینگویجز. ٹھیک ہے. آپ لوگ نوٹ کر رہے ہو یا نہیں؟ یہ لیکچر چل رہا ہے بھائی, آپ لوگوں کا کورس شروع ہو چکا ہے. ڈیمو کلاس نہیں ہے, ٹائم پاس جی کرتے بیٹھو بس. ان سب کے ٹیسٹ ہوں گے آپ کے. نوٹ کر رہے ہو آپ لوگ؟ لکھ رہے ہیں. جی سر, کچھ کچھ کچھ. ٹیچر نوٹ کر رہے ہیں. اوکے. تو دیکھو, سام, یہ پتا ہے کس کا نام تھا؟ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا سام. سام بن نوح. نوح علیہ السلام کو کشتی دی گئی اور ساری دنیا کو نیست و نابود کر دیا گیا, طوفان میں مبتلا کر دیا گیا. صرف وہی لوگ بچے, صرف وہی خاندان بچے, صرف وہی جانور بچے, صرف وہی مخلوقات بچی جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو چکی ہے نا. اس کے علاوہ باقی جتنے جانور تھے, چاہے وہ شیر ہو, چاہے وہ بھیڑیے ہوں, چاہے وہ چرندے ہو, چاہے وہ پرندے ہو, جو کوئی بھی ہو, سب کے سب ہلاک ہو گئے. نوح علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ ہر قسم کے جانور کے ایک ایک پیر کو, یعنی نر کو مادہ کو, اپنی کشتی میں بٹھا لو تاکہ ان سے آگے کی نسل چل پڑے. ٹھیک ہے. باقی سب کو ہلاک کر دیا گیا. جب نوح علیہ السلام وہ جو کشتی تھمی اور نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ اب دنیا آباد کرنی ہے. اب دنیا آباد کرنی ہے تو کیسے آباد کرنی ہے؟ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے, حام, سام, یافس. کتنے ہو گئے؟ 3. 3. چوتھے کا نام میں بھول رہا ہوں نا. خیر, جو بھی ہو, ان چاروں کو کہا گیا دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیل جاؤ. نوح علیہ السلام نے ایک بیٹے کو کہا کہ تم فلاں جگہ چلے جاؤ, ایک بیٹے کو کہا کہ تم فلاں جگہ چلے جاؤ. تو سام کو کہا کہ تم اس علاقے میں چلے جاؤ جہاں عربستان ہے, عربین پیننسولا جسے ہم آج کہتے ہیں, یہاں بھیج دیا. اب یہاں گئے, ان کی اولاد ہوئی, ان کی اولاد آگے بڑھتے 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 عرب بن گئی. تو عربی زبان کو, عربی جو لوگ ہیں وہ کون سی نسل سے ہیں؟ سام بن نوح کی نسل سے ہیں. ٹھیک ہے. جی. ترکی لوگ جو ہوتے ہیں, ترکی لوگ وہ یافس بن نوح کے خاندان سے ہیں. اور اسی طرح حبشہ کے لوگ ہیں, وہ حام بن نوح کے خاندان سے ہیں. باقی کا نام آہستہ آہستہ بولو, اس کو ریپیٹ کر دیں. جی مجھے سمجھ نہیں آئی.
میں نے کہا آہستہ آہستہ بولیں اور اسے ریپیٹ کر دیں. آہستہ آہستہ بولوں. کہاں سے بولوں؟ یہ آپ نے بولا نا کہ عربی لوگ سام بن نوح کی قوم سے ہیں. ہاں ہاں، میں نے کہا سام بن نوح کا جو علاقہ تھا جہاں پر ان کو کہا گیا کہ آپ جا کر وہاں آباد ہوں، تو ان کی نسل وہاں پر بڑھنے لگی اور آج ہم انہی کو عرب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں نے کہا. سمجھ آئی؟ جی سر. آ گئی سمجھ. بس اتنی سی بات میں نے کہی. تو سامی زبانوں میں یہ ایک ایسا لفظ ہے، یاد رکھیں یہ ایک ایسا لفظ ہے، آج کل اس کو بڑا کیا کہتے ہیں، اس نام کو لے کر نا بہت شور مچایا جاتا ہے، بہت ہنگامے کیے جاتے ہیں، بہت پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں. غور سے سنیں، میں بتاؤں گا وہ بھی. تو سامی زبانیں جسے ہم سیمیٹک لینگویجز کہتے ہیں، دنیا کی قدیم ترین زبانوں میں سے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سام بن نوح وغیرہ کی اولاد میں سے بولنے والے ہیں. یہ زبانیں مغربی ایشیا میں بولی جاتے ہیں، شمالی افریقہ میں بولی جاتی ہیں، اور یہ زبانیں جزیرہ نمائیں عرب میں بولی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، سامی زبانوں کا نام کہاں سے پڑا؟ حضرت سام بن نوح علیہ السلام سے منسوب ہے یہ زبان، جنہیں ان زبانوں کے بولنے والوں کا جد امجد سمجھا جاتا ہے. سام بن نوح کو سب سے پہلے انہوں نے بولی ہے. سیمیٹک لینگویجز، عربک لینگویج نہیں، سیمیٹک لینگویجز میں ایک زبان ہے عربی زبان. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ جی آ گئی سمجھ. ہاں. جی. یہ کیا ہے؟ غور سے سنیں. مغربی ایشیا، شمالی افریقہ میں بولی جانے والی زبانوں کا ایک گروہ ہے، ایک خاندان ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر کون سی زبانیں شامل ہیں؟ عربی شامل ہے، عبرانی شامل ہے، آرامی شامل ہے، اور دوسری زبانیں بھی آئیں گی. تو دیکھیں یہاں پر ہم جو کہتے ہیں ہیبرو لینگویج، جو یہودیوں کی زبان ہے، وہ سامی زبانوں کا ایک حصہ ہے. جیسے عربی زبان ایک اس کا حصہ ہے، اسی طرح یہ زبان بھی ہے. ٹھیک ہے، جی. جی سر. یہ زبان تقریباً 5000 سال پرانی ہے. یہ زبانیں سیمیٹک لینگویجز. اب ان زبانوں میں، عربی میں، آرامی میں، فینقی میں، عبرانی میں کچھ مشترکہ خصوصیات بھی ہیں، جن سے ان کے بہت سارے الفاظ ملتے ہیں. بہت سارے الفاظ ملتے ہیں. اب آتے ہیں ہم سامی زبانوں کی خصوصیات دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں جو میں نے آپ کو بتایا 3 حرفی جوڑے ہیں، ان کی جو خصوصیات ہیں، آپس میں یہ لوگ بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں. اور ابھی جو میں نے 3 حرفی جوڑے بتایا ہے، یہ سامی زبانوں کی خصوصیات میں سے ہے. صرف و نحو میں ان کی کیا کہتے ہیں مشابہت ہے، اور حروف علت ہے. حروف علت کا مطلب واولز جسے کہتے ہیں، ان کے واولز سیم ہیں، الف یا واو. اب آتے ہیں سامی زبان کی قسموں میں. میں نے ابھی بتایا آپ کو سامی زبانوں کی قسمیں. عربی ہے ایک، دوسری ہے عبرانی، دیکھیں یہ ہے، اور اسی طرح آرامی، یہ ایسی لکھی جاتی ہے، قدیم زمانے میں ہوتی تھی. یہ اکادی زبان ایک ہے، ایسی لکھی جاتی ہے، جسے میخی زبان، میخی انداز میں لکھا جاتا ہے. فینقی ہے، ایسی لکھی جاتی تھی. تو عربی زبان جو آپ اوپر یہاں پر دیکھ رہے ہو نا، یہ جو رسم الخط ہے، پہلے عربی زبان کا رسم الخط بھی ایسا ہی تھا. ایسا ہی چینج ہوتے ہوتے اس مرحلے پر عربی زبان آئی ہے. ٹھیک ہے، جی. یہودیوں کی سلائڈ زبان چینج نہ کرنا. عربی زبان نوٹ کر رہے ہیں. عربی زبان میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ یہ قرآن مجید کی زبان ہے. 26 ممالک کی سرکاری زبان عربی زبان ہے. عبرانی زبان یہودیوں کی مذہبی لینگویج ہے، اور آج ایک ملک بنا دیا گیا اسرائیل کے نام سے، وہاں یہ بولی جاتی ہے. اور عبرانی قدیم زبان بھی ہے، عبرانی جدید زبان بھی بنائی گئی ہے. پھر اس کی نشت ثانیہ ہوئی تو وہ جدید بن گئی، دوبارہ سے اس کو زندہ کیا گیا. اس کے علاوہ آرامی زبانیں، عیسیٰ علیہ السلام کی مادری زبان آرامی زبان کہلاتی ہے. یہ زبان قدیم زمانے میں وہیں بولی جاتی تھی. ٹھیک ہے،
اکادی زبان، وہ ہم عراق ہے نا، کیا کہتے ہیں اسے، میسوپوٹیمیا جسے ہم کہتے ہیں، ان کی لینگویج جو تھی 2000 سال قبل مسیح، 600 قبل مسیح تک بولی جاتی رہی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ فینیقی لینگویج ہے، یہ لینگویج بھی سامی زبانوں میں سے ایک ہے. یہ بھی زبان کیا کہتے ہیں بحیرہ روم کے اطراف کے علاقوں میں بولی جاتی تھی. سلائڈ چینج کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. جی بہت بور کر دیا میں نے آپ لوگوں کو، ہے نا؟ نہیں، انٹرسٹنگ ہے. نہیں سر. سچ بتاؤں یہ تھوڑا سا نا آپ لوگوں کو بورنگ لگ سکتا ہے، لیکن آپ لوگوں کے گوشت گزار میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ یہ سب چیزیں پڑھنے والے نہیں ہو. کم سے کم سن تو لو کہ کبھی زندگی میں آپ کو عربی زبان کے بارے میں کچھ تو پتہ چلے گا. لوگ کہیں گے آپ کی مذہبی زبان عربی ہے، لڑنے مرنے کٹنے تیار ہو جاتے ہو، ذرا عربی زبان کے بارے میں معلومات تو بتاؤ. ختم، اب بغلے جھانکنے لگ جائیں، ہے نا؟ اب آتے ہیں عربی زبان کی تقسیم پر. اپنا مائک میوٹ کر لو. عربی زبان کو دو بڑی قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک ہے کلاسیکی عربی اور ایک ہے جدید معیاری عربی. اس کے بارے میں نے آپ کو تفصیل سے یا جیسے بھی تھا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. اب ہم آتے ہیں اس کے اوپر. کلاسیکی عربی کون سی ہوتی ہے؟ جس میں قرآن مجید نازل ہوا اور جتنے بھی ہم آج فقہ کی زبان پڑھتے ہیں، حدیث کی زبان پڑھتے ہیں، یا ریلیجیس لینگویج کہلاتی ہے یہ. ٹھیک ہے. اور جدید معیاری عربی کب کہاں استعمال ہوتی ہے؟ وہ آج کل کے میڈیا میں بولی جاتی ہے. آج کل ایجوکیشن کے جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہم رسمی طور پر بات چیت ہوتی ہے وہ یہ بولی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر آپ نے دیکھ لیا. اب آتے ہیں جدید معیاری عربی پر. اب تک ہم کہاں تھے؟ کلاسیکی عربی پڑھ رہے تھے، ہے نا؟ جی. چلو ذرا پڑھو کوئی. جدید دور میں عربی زبان نے نئے چیلنجز کا سامنا کیا اور جدید معیاری عربی ماڈرن سٹینڈرڈ عربک کی شکل اختیار کی. ہاں جی. یہ جو ماڈرن سٹینڈرڈ عربک ہے یہ کوئی نئی قسم کی عربی نہیں ہے. یہ بالکل پرانی عربی سے مختلف نہیں ہے، بلکہ وہی سیم چیزیں ہیں، وہی سب کچھ ہے. بس نئے ٹرمز، نئے الفاظ، نئے انداز آنے کی وجہ سے اس کے اندر تھوڑا سا ماڈرن بن گئی ہے. ٹھیک ہے. ہوتا ہے نا مختلف زبانیں جی اپنا دور بدلتی ہیں تو اس کے اندر ترقیاں بھی ہوتی ہیں، آگے بھی بڑھتی ہیں. تو اس کا جو بھی گرامر ہے وہ کلاسیکل عربک ہی کا گرامر ہے. اس کے جو الفاظ ہیں وہ اکثر و بیشتر کلاسیکل عربک ہی کے الفاظ ہیں، لیکن اس کے میننگز میں فرق ہو گیا، اس کے اندر کچھ اور اضافہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور ماڈرن سٹینڈرڈ عربک بولنے کی وجہ یہ ہوئی کیونکہ آج کل بہت سارے ڈائلیکٹس ہو گئے، بہت سارے لہجے عربی زبان کے نکل گئے. وہ لینگویجز کو معیاری عربی شمار نہیں کیا جاتا، وہ بازاری عربی شمار ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں، ایک ہوتی ہے ہماری گھریلو زبان، بازاری زبان. اس زبان کو ہم اپنی میڈیا میں شامل نہیں کر سکتے، اپنے نیوز پیپرز میں، اپنے لٹریچر میں، اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں شامل نہیں کر سکتے. ایک معیار ہونا چاہیے نا جو میڈیا پر آئے، جو لٹریچر پہ آئے، ہے نا؟ تو ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے لینگویج کا. تو جو سٹینڈرڈ بنا دیا گیا، طے کر دیا گیا، اس سٹینڈرڈ کو کہا جاتا ہے ماڈرن سٹینڈرڈ عربک. ٹھیک ہے. MSA. میں نے آپ کو ابھی اس کے بارے میں بتایا جدید عربی زبان کی تشکیل کیسے ہوئی، کیسے بنی، بتاؤ جلدی. بھائی کلاسیکل عربک ہی سے بنی. ٹھیک ہے. یہ عربی زبان کی نشأت ثانیہ ہے، مطلب بالکل ایک نیا چینج ہے. اس کے اندر بھی بہت ساری ادبی تحریکیں آئی ہیں. جدید عربی اور جدید عربی ادب اور جدید شاعری نے اس کے اندر ایک نیا دور، ایک حصہ اس کے اندر اپنا لیا ہے. مشہور ادیب ہے جیسے احمد شوقی ہے، نزار قبانی ہے. یہ ایسے لوگ ہیں، ان کو
ان کے ٹرانسلیشنز بھی ہوتے ہیں ان کے شاعری کے, اور بہت زیادہ لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں, اور بہت ان لوگوں نے زبردست کام کیا, اور وہ کام جدید معیاری عربی میں ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ یاد رکھیں جدید معیاری عربی کا جو دور شروع ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے 19ویں صدی سے. ٹھیک ہے, کب سے شروع ہوتا ہے؟ جی 19ویں نائنٹینتھ صدی سے. جی 19th سینچری سے جدید معیاری عربی کا دور شروع ہوتا ہے. اس کی بھی بہت زبردست شاعری ہے, اس کے اندر بھی نثر ہے, اور اس کے اندر پہلے عربی زبان میں ناول نہیں تھا, لیکن جدید معیاری عربی جب شروع ہوئی اس کے اندر بھی ناول شروع ہو گیا. اس کے اندر بھی مختلف قسم کی شاعری استعمال ہونے لگی جو پہلے عربی زبان کی پرانی شاعری میں وہ ٹاپک ہی نہیں استعمال ہوتا تھا, کیونکہ ان کی زندگی محض صحراؤں میں تھی, ٹیلوں میں تھی, کھجور کے درختوں میں تھی, جانوروں میں تھی. آگے بڑھتے چلے گئے, دوسری زبان والوں سے تعلق شروع ہوا, تو پھر ان کا ذہن بھی بدلا, اور پھر ان لوگوں نے زبردست قسم کی شاعری بھی کی. ٹھیک ہے, آج کل دیکھیں جدید معیاری عربی کے اندر تعلیمی ادارے ہیں, یہ بہت اہم رول ادا کرتے ہیں ان کو آگے بڑھانے میں. اس کے علاوہ غیر ملکی ادارے بھی ہیں, جو مثال کے طور پہ ہم ہیں, انڈیا ہے, پاکستان ہے, اس کے علاوہ دوسرے علاقے. کون سا ایسا علاقہ ہوگا, کون سی ایسی یونیورسٹی ہوگی جہاں پر عربی زبان کو نہیں پڑھایا جاتا؟ تو جہاں پر عربی زبان کو پڑھایا جا رہا ہے وہ جدید معیاری عربی کو ترقی دے رہے ہیں نا. تعلیم کے اندر بھی عربی زبان کے بہت زیادہ اصلاحات کی گئی ہیں, نظام تعلیم کو ایک بہت اہم مقام دیا گیا ہے عربی زبان کے حوالے سے. تو اس طرح یہ ترقی پا رہی ہے. ٹھیک ہے, میڈیا ہے, میڈیا کے اندر ٹی وی ہے, ریڈیو ہے, اخبارات ہیں, انٹرنیٹ ہے, سوشل میڈیا ہے, ویب سائٹس ہیں. اس کے اندر آپ جہاں دیکھیں آپ کو نظر آئے گا آپشن ہوگا لینگویجز کا, اس کے اندر عربی زبان. تو اب یہاں پر دیکھیں یہ صرف ایسی بات نہیں ہے, یہ بھی کوئی گنوانے کی چیز ہے, دوسری بھی زبان ہوگی. لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر یہاں پر ٹی وی کے لیے عربی زبان کا استعمال ہو رہا ہے تو اس کے لیے عربی زبان جاننے والوں کی ضرورت پڑے گی, ریڈیو کے لیے عربی زبان جاننے والوں کی ضرورت پڑے گی, اخبارات کے لیے عربی زبان جاننے والوں کی ضرورت پڑے گی, انٹرنیٹ کے لیے, سوشل میڈیا کے لیے, ویب سائٹس کے لیے, ٹرانسلیشنز کے لیے کس کی ضرورت پڑے گی؟ اہل زبان کی یا زبان جاننے والوں کی ضرورت پڑے گی نا. تو اس کی اہمیت پتہ چل رہی ہے آپ لوگوں کو, عربی زبان سیکھنا کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے موجودہ زمانے میں بھی. جی سر. عالمی اثر بتاؤ کون جانتا ہے اس کے بارے میں؟ بتا دیں. بھائی میں نے شروع میں بتا دیا تھا, انٹرنیشنل تعلقات ہونے لگے ہمارے تو عربی زبان کا اثر ہونے لگا نا. وہ سوال پوچھ رہا ہوں جو سوال کے بارے میں تھوڑا سا میں نے پہلے بتا دیا تھا. میں نے بتا دیا اقوام متحدہ کے بارے میں. اقوام متحدہ کی یہ ایک آفیشیل لینگویج ہے نا. اس کے علاوہ ملین آپ نے کہا 30 کروڑ لوگ اس کی مادری زبان ہے. بالکل. اسی طرح جو ہے انٹرنیشنل ٹریڈنگ میں عربی زبان بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے, کیونکہ گلف کنٹریز بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے بزنس میں, کیونکہ وہاں پر آئل انڈسٹریز وغیرہ ہے نا. اسی طرح کلچر ہے, عربی زبان کا کلچر اپنا کر لوگ اچھا سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو فخر سمجھتے ہیں, ایک بہت یونیک سٹائل ہے عرب کا. تو اسی طرح کچھ الفاظ بھی سیکھ لیتے ہیں. یہ ایک ایسی زبان ہے, یہ ایک ایسی زبان ہے عربی زبان کہ اس کا کوئی نہ کوئی لفظ ہر کسی کو پتا ہوگا, کوئی نہ کوئی لفظ. اور یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ اسلام آیا, عربی زبان کو ترقی اتنا ایسے دے گیا کہ دیکھیں چاہے ہماری زبان کوئی بھی ہو, ہمیں سلام کرنا ہو تو ہمیں عربی لفظ استعمال کرنا پڑے گا. چاہے ہماری کوئی سی بھی زبان ہو, ہم جہاں پر بھی رہنے والے ہوں, ہمیں کلمہ طیبہ عربی میں بولنا پڑے گا, نماز عربی میں, اذان عربی میں, قرآن عربی میں, ہماری عبادات عربی میں. تو اس طرح کچھ نہ کچھ الفاظ اس کا معنی کسی نہ کسی حد تک پتہ ہوتا ہی ہے نا.
بالکل سر جی. تو یہی خلاصہ ہے اس کا کہ ایسا عالمی اثر ہے عربی زبان کا. ٹھیک ہو گیا. اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ جدید میں بس ختم ہو رہا ہے. جدید معیاری عربی کی خصوصیات یہ ہیں کہ یہ لکھنے میں استعمال ہوتی ہے، بولنے میں استعمال ہوتی ہے، اور آفیشیل افیئرس میں یہ استعمال ہوتی ہے. آپ اگر بازاری عربی جا کے سیکھ لو گے اور جا کر آپ کچھ لکھنا پڑھنا چاہو گے، کچھ بولنا چاہو گے، تو وہ معیار نہیں سمجھا جائے گا. آپ کو سمجھا جائے گا آپ ان پڑھ ہو، آپ کو عربی وغیرہ کچھ نہیں آتی. ٹھیک ہے. جی سر. کیونکہ عربی زبان میں ماڈرن سٹینڈرڈ عربک کو فصیح اور بلیغ سمجھا جاتا ہے. مقامی بولیاں بھی ہیں اس کے اندر، مختلف قسم کی آگے آ رہی ہیں، بتاؤں گا میں. مقامی بولیاں کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر دیکھیں، عرب ممالک یا ان کے علاقوں میں بولی جانے والی غیر رسمی زبانیں، جنہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈائلیکٹس کہتے ہیں، لہجے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں لہجوں پر. بس تھوڑا سا ہے، یہ جاننا ضروری ہے. اس سر کے اندر کیا پچھلی ہوتا سلائیڈ اوپن کریں. ٹھیک ہے سر. اسکرین شاٹس مت لو، لکھ لو، اپنے پاس محفوظ رہے گا. جی سر. اسکرین شاٹ لے کے غائب ہو گیا، پھر پریشان ہوں گے کہ ارے ڈیلیٹ ہو گیا ہمارے پاس سے تو نا. نہیں، اس کو میں نیٹ کر کے لکھوں گی. جی جی. آپ جلدی جلدی بول رہے ہیں نا تو یہ لوگ لکھ نہیں پا رہے. اب میں جلدی جلدی اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ پھر یہ نہ سمجھو کہ ارے بھائی یہ کیا ہے، آج ہی سب کچھ پڑھا دیا گیا. تھوڑا جلدی جلدی ختم کر لیں گے نا. لغوی فرق ہے بھائی، تھوڑا بہت ہوتا ہے، لینگویج کا فرق ہوتا ہے. تو مقامی بولیوں میں ماڈرن سٹینڈرڈ عربک کی نسبت کچھ فرق پایا جاتا ہے. ماڈرن سٹینڈرڈ عربک کی ساخت کیا ہے؟ کلاسیکی الفاظ ہے، اس کا گرامر ہے، میں نے بتا دیا. مقامی بولیوں میں کیا ہوتا ہے؟ جدید اور غیر رسمی الفاظ ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ عجیب قسم کے ہوتے ہیں. وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ادھر ادھر سے مل ملا کے نا کہیں کہیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. جیسے یمن میں اگر ہم چلے جائیں تو وہاں پر عربی زبان آپ سیکھنے جاؤ تو وہاں پر وہ لوگ آپ کو اردو سکھا دیں گے. ایسے کیوں؟ ہندی سکھا دیں گے. وہ کیوں؟ کیونکہ پرانے قدیم زمانے سے یمن کے اور ہندوستان کے تعلقات تھے. تو آپ کو پتا ہے عربی زبان میں وہ لوگ بکٹ کو کیا کہتے ہیں؟ بالٹی کہتے ہیں. اب عربی زبان میں بالٹی کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ آپ پریشان ہو جاؤ گے. میں وہاں سیکھنے گیا، میں وہاں سیکھنے گئی، بالٹی کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ یہ مجھے ہی خود ہندی سکھا رہا ہے. اسی طرح وہ لوگ آپ کو کہیں گے سیدھا، جبکہ آپ کو جاننا تھا عربی زبان کو سیدھے کو عربی زبان میں کیسے کہتے ہیں، لیکن وہ آپ کو یہی سکھا دیں گے. تو یہ ہوتی ہے ماڈرن سٹینڈرڈ عربک اور اس کے لہجوں میں فرق. ٹھیک ہے. یہاں پر مثالیں دیکھتے ہیں، کچھ مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں. مثالیں ایسی ہوتی ہیں، اب دیکھیں مختلف ڈائلیکٹس ہیں. ایک ڈائلیکٹ کیا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں مصری ڈائلیکٹ. ٹھیک ہے. ایجپشین ڈائلیکٹ، مصریہ کہتے ہیں اسے، یا مصری زبان کہتے ہیں. ان کے تلفظ میں جہاں جیم استعمال ہوتا ہے وہاں پر وہ یہ گ والا ساؤنڈ استعمال کرتے ہیں، گاف کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے عربی زبان میں ماڈرن سٹینڈرڈ عربک میں کہتے ہیں جمہوریہ، جمہوریہ، لیکن وہ لوگ کیا کہیں گے؟ گم ہو رہی. یہ ڈائلیکٹ ہے جو کہ صحیح نہیں ہے، لیکن وہ مصر میں استعمال ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ جی سر. اب مثال کے طور پہ اب ان لوگوں کو نا دعا کر رہے ہیں. تو یہ مشہور چیز ہے، کوئی میں ایسے بنا کے نہیں بتا رہا، مشہور چیزیں. وہ لوگ پتہ ہے آپ کو دعا کیسے کرتے ہیں؟ ہم مانگ رہے ہیں اے اللہ جنت نصیب کر دے، وہ لوگ کہیں گے اللہم انی اسألک الجنہ، کیونکہ جیم کو وہ گاف پڑھتے ہیں. جی. ٹھیک ہے. اے اللہ جنت نصیب کر دے، اے اللہ جنت نصیب کر دے، تو گنہ گنا کہتے ملے گا بالکل. ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ کو تو لہجہ پتہ ہے نا. خیر، اسی طرح کئی حالک یہ استعمال کفی کفی ایسے کہتے ہیں، بالکل چینج. اسی طرح ایک اور ڈائلیکٹ ہے شامیہ جسے کہتے ہیں، یا شام، ملک شام میں استعمال ہوتا ہے. اچھا میں آپ کو ایک نام بتاتا ہوں. یہاں دیکھیں، یہ جو شام لفظ ہے
اس کو عربی زبان میں سام کہتے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ سامی زبانوں میں قربت ہے نا، ایک گنا قربت ہے، بہت سارے الفاظ ملتے جلتے ہیں. تو جو لفظ عربی زبان میں س سے پروناؤنس ہوتا ہے وہ لیٹر عبرانی میں جا کے شین ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو عربی زبان میں سام کہتے ہیں اور اسی کو عبرانی زبان میں، یہودیوں کی زبان میں شام کہتے ہیں. تو چونکہ وہ وہاں آئے تھے اسی لیے اس جگہ کا نام شام رکھ دیا گیا. ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں ملک شام. سمجھ آئی؟ جی سر. جی آ گئی. اللہ اللہ. اب دیکھیں جہاں پر تا استعمال ہوتا ہے وہاں پر وہ تا استعمال کرتے ہیں. ہمیں کہنا ہے ثلاثہ تو وہ کہیں گے تلاتا. ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. عربی زبان میں ہم ماڈرن سٹینڈرڈ عربک میں اگر ہمیں کہنا ہے کیا تو ہم کہیں گے ماں یا حل، وہ کہیں گے شو. شو شو مطلب کیا. ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو بالکل غیر معیاری ہے، بازاری ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح خلیجی ممالک ہیں، اس کے اندر قاف کو گاف پڑھتے ہیں. جیسے آپ کو اگر کہنا ہے قلم، یہ صحیح تلفظ ہے، قرآن میں بھی یہی استعمال ہوا ہے، ماڈرن سٹینڈرڈ عربک میں بھی یہی، لیکن آج کل وہ قاف کو گاف پڑھتے ہیں. اگر آپ کو کہنا ہے قلم تو آپ سعودیہ چلے جائیں یا اس کے علاوہ خلیجی ممالک میں چلے جائیں تو وہ کیا کہیں گے آپ؟ گلم. گلم. قلم. جی ہاں توتلے لگیں گے. بالکل گلم. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کو کہنا ہے کیا، وش. وش ایسے کہتے ہیں وش. ٹھیک ہے، تو یہ میں فرق بتا رہا ہوں. پھر وہ قریشی کو گریشی کہتے ہوں گے پھر تو. ہاں بالکل. بڑا آپ کو تو یہ واقعی آپ سے سوال بنتا ہی تھا. جی سر. جی جی. تو اب آپ کیا کہو گی؟ طیبہ قریشی. ٹھیک ہے. نہیں، ہم تو ماڈرن والے ہیں. جی جی ٹھیک ہے، تو صحیح والی تجوید سے بولیے گا. اچھا، تو اب مراکش میں جو عربی زبان بولی جاتی ہے جسے عربی زبان میں کہتے ہیں مغرب. مغرب ایک کنٹری کا نام ہے جسے انگلش میں کہتے ہیں موروکو. ہم لوگ عربی میں اردو میں کہتے ہیں مراکش. اس کا بھی ایک الگ لہجہ ہے. یہ لوگ جیم کو ژ پڑھتے ہیں، ژ والا. اسی طرح دیکھو وہاں پر شو تھا، اس سے پہلے ویش تھا، یہ لوگ شنو کہتے ہیں. شنو مطلب کیا. ٹھیک ہے، ایسے یہ فرق ہوتا ہے. جی. آ جاؤ بھائی خلاصے پہ. ایم ایس اے اور مقامی بولیوں کے درمیان واضح فرق موجود ہے جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہے نا. ایم ایس اے کہاں بولی جاتی ہے؟ تعلیمی، رسمی اور عالمی مواصلات یعنی آپسی بات چیت کے لیے استعمال ہوتی ہے، جبکہ مقامی بولیاں کہاں استعمال ہوتی ہے؟ روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتی ہے، غیر رسمی مواقع پر استعمال ہوتی ہے اور وہاں بولنا وہ مناسب ہے. وہاں جا کے آپ فصیح اور بلیغ اردو میں عربی میں بولو گے تو عجیب لگے گا. مثال کے طور پہ اگر کوئی انگریز آ جائے اور وہ آ کے انتہائی فصیح و بلیغ غالب اقبال کی اردو بولنے لگے تو عجیب نہیں لگے گا آپ لوگوں کو؟ لگے گا نا. ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دونوں کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے. عربی زبان کی خوبصورتی ہے، اس کی ثقافتی اہمیت ہے، ایک بہت زیادہ قیمتی ورثہ ہے. یہ ان سب کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ سب اہم کردار ادا کرتی ہیں. اوکے، شکراً جزیلاً لاستماعکم. بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے صبر کے ساتھ مجھے سنا. جزاک اللہ. سب کا شکریہ. اور اس کو آرگنائز کرنے کے لیے جن لوگوں نے محنتیں کی، کوششیں کی، ان سب کا شکریہ. جن لوگوں نے بھی میرے کام کو آسان کرنے کی کوشش کی، اس کے لیے دعائے خیر سے نوازا، ان سب کا شکریہ. یہ جو آپ لوگوں کو سلائیڈز نظر آ رہی ہیں اس کے اوپر کافی زیادہ محنت لگی ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہو. تو محترم حافظہ نور صاحبہ کو بھی دعا سے جی نوازیے سر. گا. اور جتنے بھی آپ لوگوں کو یہاں پر جمع کیا گیا ہے، اس کی جو بھی محنتیں کی گئی ہے، اس کو آسان بنانے کی کوشش کی گئی ہے، در حالہ صاحبہ کا شکریہ. اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ، آپ لوگ جوائن ہوئے دوبارہ سے. پہلے بھی کہا تھا، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم بہت سی چیزیں سیکھیں گے انشاءاللہ.
اب مجھے بتائیے آپ لوگوں کو کیسا لگا.